السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم آپ کو افسانہ زندگی کے چوتھے اور آخری سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ابھی کیا اتنا مواد ہے کہ آپ کوئی کتاب چھاپنا چاہیں گے یا بہت بہت آپ کیا کہیں گے، کہتے ہیں دلوں کو پڑھنے والی چیز۔ تو اگلا جو ایک خواہش کہہ لیں، یہ کافی دن سے پل رہی ہے دل میں کہ کتاب ہونی چاہیے۔ مواد اتنا ہو گیا ہے اچھا اس میں میرا خیال ہے صحیح جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دلوں کو پڑھ، تو میرا خیال ہے میں نے صحیح محسوس کر کے یہ سوال جی کیا ہے۔ تو وہ ہو گیا ہے، تو کسی صحیح موقع پہ اس کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم چاہیے۔ اس میں نے کہیں ذکر کتاب پہ شاید کسی کا ذکر ہو رہا تھا، تسنیم صاحب نے ہی کہا تھا کہ انہوں نے ایک اچھا کام، شاید اظہر عزمی صاحب کے حوالے سے تھا کہ پہلے انہوں نے اپنے فالوور بنائے، کیفے عزمی کے نام سے ان کی پہلی کتاب آئی، تو وہ یہی تھا کہ پہلے اپنے فالوورز بنائیں تاکہ آپ اجنبی نہ ہو کسی کے لیے، کچھ اس طرح سے آپ کے ایک فالوور ہوں، آپ کے لوگوں کو پتا ہو کہ واقعی کچھ ہے اس کے اندر۔ تو وہ انشاءاللہ اس طریقے سے یہی ایک جو تحریک ملی تھی اس کے لیے ایک فیس بک۔ تو دیکھیں آئندہ اگر کوئی ٹائم ملا تو اس پہ جو ہے آپ کا یہ انسٹاگرام ہے، ٹویٹر پہ میں ہوں، اس پہ کرتا رہتا ہوں، اس پہ کمنٹ سیاست کے حوالے سے بھی اور اس طرح سے۔ ویسے سیاست پہ اتنا کھل کے نہیں، ابھی ایک ہی کالم لکھا تھا میں نے، شاید پہلا وہ تھا سیاست کے حوالے سے۔ تو پھر انشاءاللہ دیکھیں کتاب بھی ہے، یہ مستقبل کے جو کہتے ہیں نا ترجیحات ہیں، اب اس وقت یہ سر سب سے اوپر ہے۔ یہ ناظرین، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ان کا مستقبل سیاست میں بھی تابناک ہو سکتا ہے، تو ایسا کوئی خاص غلط نہیں کہا تھا۔ اچھا، میرا پھر آپ سے ایک سوال بنتا ہے، اگر جیسے آپ نے ایک وقت میں کہا کہ جب آپ نوجوان تھے اس وقت بھی سیاسی شعور تھا، تو جو 80 کی دہائی کا جو نوجوان تھا، اگر اختصار سے آپ بیان کر سکیں کہ 80 کی دہائی کا نوجوان کیا سوچتا تھا، اور آج جس کو ہم یہ جین زی آپ جانتے ہیں یہ ساری، اور جین الفا تو ابھی بہت چھوٹی ہے لیکن جین زی بڑی ہو کے آ گئی ہے، کہ وہ نوجوان کیا سوچتا ہے اور دونوں کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ اچھا، اس میں دیکھیں جو 80 یا 70 والی جو دہائی ہے، اس میں واضح طور پہ بٹاوا تھا۔ ایشیا سرخ ہے آپ کا، اور دوسری طرف مذہبی جماعتیں، پھر بعد میں بھی پیپلز پارٹی آئی۔ تو سیاسی اعتبار سے اصل میں ہمیں جو نقصان ہوا، ہمارے جو نوجوان کہہ لیں کہ اس کی جو رخ غلط، اس پہ جو ہو گیا، غلط صحیح تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو وقت ثابت کرتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے۔ تو وہ جو اس وقت کا جو مارشل اللہ تھا، اس نے پاکستان کو، خاص طور سے نوجوان کو بڑا نقصان پہنچایا۔ جو پابندی لگی طلبہ تنظیموں پر، وہ جو ایک اندر کا جو تھا غبار، وہ وہیں ہو گیا، وہ پھر پھٹا ایک طرح سے۔ جب وہ پھٹا تو پھر وہ لسانی تنظیمیں بھی آئیں آپ کی، اس میں یہ میں نہیں کہتا کہ وہ بالکل غلط بنی ہے، ٹھیک تھی، صحیح ہے، لیکن اگر یہ طلبہ تنظیموں پہ پابندی نہ لگتی تو شاید وہ اس طرح سے نہ ہوتا ہے، لاوے کی طرح جو ہے چیزیں نہ ہوتی۔ پھر آج کا نوجوان کیا سوچ رہا ہے؟ جیسے ہم نے کہا تھا کہ اس میں ہم جو ہے وہ تھوڑے سے ہمارے اظہر ادریس صاحب کے سیاسی رجحانات کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ان کی اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ ان کے مستقبل کے کیا پلان ہیں، جو وہ ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، تو جو اپنے جو بھی پلان انہوں نے کیے ہیں وہ دوسروں کو بھی کیا اس میں مشورہ دیں گے، اور آخر میں جو ہے کہ وہ نوجوانوں کے لیے ان کی زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ کیا پیش کر سکیں تاکہ ان نوجوانوں کے لیے وہ نچوڑ آئندہ زندگی میں مشعل راہ ہو۔ تو اظہر ادریس صاحب، ہم آپ کو اس سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، جو ہماری بات چیت چل رہی تھی، جو ہم تھوڑے سیاسی رجحانات کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو جو آپ نے 80 کی دہائی یا 70 کی دہائی کے نوجوان اور اس کی کچھ وجوہات پہ بات، آج کا نوجوان کیا سوچ رہا ہے؟ آپ کی اپنی اولاد بھی ہے، ہماری اپنی اولادیں جوان ہیں، ہم دیکھتے ہیں آج کا نوجوان کیا سوچ رہا ہے؟ اصل میں آج کا نوجوان تبدیلی تو یہ چاہتا ہے کہ تبدیلی ہو، ضروری نہیں کہ تبدیلی کا نعرہ جس پارٹی نے لگایا وہ ہو اس کے ذریعے ہو، لیکن جو سب کچھ چل رہا ہے اتنے عرصے سے، وہ کہتا اب یہ بس بہت ہو گیا۔ ایک جو سلسلہ کہہ لیں کہ جو مطلب کم از کم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ووٹ ہے وہ ہم اپنی مرضی سے ہمیں ڈالنے دیا جائے، اور جو آگے جو ووٹ جب ہم ہوتا ہے آگے، تو وہ اس میں جو ہماری مرضی ہے وہ ہو، مطلب اس کو کچھ نہ بتایا جائے صحیح کیا، اس کو کرنے دیا جائے، وہ اپنے فیصلے خود کرنا چاہتا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟
یہ اس کو اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے اتنا اس کے اندر اعتماد ہے، اس کے پاس اتنی معلومات ہے اور اتنا کچھ ہے، اس کے پاس ایکسپوجر ہے کہ وہ اپنا صحیح یا غلط اچھی طریقے سے سمجھتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں کہ اس پہ بہرحال مشورہ اور تجربہ جو ہے وہ ضرور اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے۔ شاید آج کے نوجوان میں جو کمی مجھے نظر آتی ہے، جو مشورہ، صلاح مشورہ کہہ لیں یا نصیحت، اس طرف اس کا وہ نہیں ہے، رجحان نہیں ہے۔ ایک بات اور عقل کل والی جو بات ہے، جی اس طرف جو ہے تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ اچھا، ایک بات اور، جو ہم ایک ہی جنریشن کے لوگ ہیں، آگے پیچھے کے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی محنت ہم نے کی اتنی کوئی نہیں کرتا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے آج کا نوجوان، مطلب وہ میری گاڑی دیکھتا ہے یا آپ کی گاڑی دیکھے گا، گھر دیکھے گا، کچھ اور لوازمہ، مجھے یہ سب ابھی چاہیے، جبکہ وہ ہماری برسوں کی محنت کے نتیجے میں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ نوجوان اتنی محنت کے لیے تیار ہے یا کیا، اس کے کیا خیالات ہیں اس بارے میں؟ اس میں دیکھیں، جو اگر ہم دیکھیں اس کو اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ محنت کے لیے تیار تو ہے، لیکن وہ اب سب کچھ جو ہے موبائل، لیپ ٹاپ اور یہ سب کمپیوٹر کے اوپر، تو ہمارے وقت میں محنت کچھ اور، جیسے وہ بڑی مجھے ایک اچھی ایک بات امیتابھ بچن نے لکھی تھی کہ میں اپنے وقت میں 100 روپے بچانے کے لیے اگر میں 20 منٹ پیدل چلتا تھا، میرا 100 روپے بچا، ہاں، مطلب وہ انہوں نے ایک سمبولک بات کہی کہ میں 20 منٹ پیدل چلتا تھا اور میرا بیٹا 20 منٹ بچانے کے لیے 100 روپے خرچ کرتا ہے، ہم دونوں ٹھیک ہیں۔ وہ کہتے ہیں دونوں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ اب اصل میں آج کا نوجوان یہ کہتا ہے کہ یہ محنت میں بالکل کرنا چاہوں گا، لیکن اس طرح کی محنت نہیں کہ وہی والی بات کہ 100 روپے بچانے کے لیے میں 20 منٹ پیدل چلوں، اس کے لیے وہ تیار نہیں۔ اس کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، جب آپ کے پاس ٹیکنالوجی، دوسری چیزیں ہیں تو وہ اس کا استعمال بہت ضروری ہے۔ تھوڑا سا جو ہے صبر، شارٹ کٹ کی طرف جو ہے وہ ذرا سوچنا چاہیے، اور سب کچھ چیٹ جی پی ٹی پہ نہ چھوڑیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ والی جو آپ کے نا یہ بالکل ہی بند ہو جائے اس کو۔ یہ چیلنج اس وقت چیٹ جی پی ٹی کے لیے بہت زیادہ، اور بہت سارے سائنسدان ہم اس پہ کہتے ہیں کہ انسان نے جو اس کی بیساکھی پکڑی ہے، تو وہ اگر اس میں اعتدال سے کام نہیں لیا تو یہ اس کو معذوری تک لے جا سکتی ہے۔ شاید ایسی کوئی بات آپ۔ بالکل یہ بالکل ایک طرح کا ٹول ہے، ایک گاڑی ہے آپ کی، تو آپ نے ہی ڈرائیو کرنا ہے اس کو، اس سے اپنے مقصد کے لیے ٹول بنائے، زندگی نہ بنائے اس کو۔ بالکل بہت صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے نوجوان جو ہے وہ اس طرح کے ٹولز پہ ان کی ڈیپینڈنس بہت زیادہ ہے، تو وہ اس کو ٹول رکھیں، زندگی نہ بنائیں۔ ہاں، کی سوچ مطلب آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو، ایسا نہ ہونا کہ جو آپ کی جو خوددادہ صلاحیتیں ہیں کہیں وہی نظر ہی نہ ہے، اگر آپ خود آپ کے اندر پھر اعتماد نہیں آئے گا نا۔ جی بالکل۔ اب یہ جو بچے پہلے جو ہمیں تو پتا ہے، آپ کو تو وہ ہم اور پیچھے چلے جائیں تو ان کو تو 1.25 1.5 اور 1.25 کا پہاڑا یاد کرایا جاتا تھا، جو آج جس کا تصور نہیں، اور کیلکولیٹر کے بعد تو پہاڑوں کا یا کوئی چیز یاد کرنے کا کانسیپٹ بالکل ختم ہو گیا، اور کمپیوٹر تو اس سے بہت آگے جا چکا ہے۔ اچھا، تو اب جو ہے وہ ہم نے اچھی خاصی نوجوانوں پہ بھی بات کر لی۔ ویسے میں تھوڑا سا لکھنے لکھانے کا میرا بھی شوق ہے، میں نے باپ بیٹے کے تعلقات کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو پیچیدہ کہا تھا۔ مجھے نہیں پتا میری اس بات سے، اور چونکہ فلموں کی باتیں ہوتی تھی اس پہ مہتا بوائز کے نام سے ایک بہت شاندار فلم ہے باپ بیٹے کے تعلقات پر۔ اچھا، تو جیسے اب میرا خیال ہے آپ نے تو اپنی پلیٹ پہ بہت کچھ رکھا ہے کہ جب آپ اس طرف آئیں گے تو میرا خیال ہے لکھنے کا بھی شوق، اور آپ ڈیزرو بھی کرتے ہیں، ایون اداکاری، میمکری اور یہ جو چیزیں ہم نے دیکھی۔ تو آئندہ زندگی کے لیے کیا لاہے عمل آپ نے مرتب کیا ہے، کیا روڈ میپ ہے آپ کے پاس اس کا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میرا جو اپنا پیشہ ورانہ جو تجربہ ہے، جو میرا جس ادارے کے ساتھ ابھی کام کر رہا ہوں کہ جب میں ریٹائر ہوں گا، 36 سال کا وہ تجربہ ہوگا تقریباً، اور 2 سال کا اور اس سے پہلے کا، تو 38 سال کا ایک تجربہ ہے۔ تو تھوڑا سا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو جس فیلڈ میں ایک بڑا عرصہ گزارا ہوتا ہے، بلکہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جو گلوکار ہیں، جو جن کو گانا سکھانا چاہیے وہ اسپتال بنانے کو، جس طرح کی بات کی تھی مجھے ابھی ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہی، تو جن کو پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہیں، اور جن کو لکھنا چاہیے وہ پڑھ رہے ہیں، شاید کچھ اس طرح کا۔ ہاں،
تو وہ ضروری ہے کہ وہ جو کچھ ہے میرے پاس تو اس کو آگے میں استعمال کروں، اس سے کسی کو بھی فائدہ پہنچے کسی بھی طریقے سے، وہ ہے ایک تو پہلے میری جو ترجیحات میں سب سے پہلے وہ ہے کہ وہ اس پہ مجھے کچھ اپنا کسی بھی طریقے سے کام کرنا ہے اس کے لیے، اس حوالے سے۔ دوسرا جو ایک اپنی جو شوق ہے لکھنے لکھانے والا، یہ ایک اور میرا شوق ہے سیاحت کے حوالے سے، تو وہ بھی اس کو دیکھیں گے۔ وہ ظاہر ہے ایک اس میں کافی مہنگا شوق ہے یہ جی، تو ابھی تک میں نے کافی الحمدللہ کوئی 11-12 ملک دیکھ لیے اور پاکستان بھی کافی حد تک دیکھ لیا، تو وہ بھی تھوڑا سا کچھ ممالک ایسے ہیں جو میری اس پہ واچ لسٹ پہ ان کا جانا چاہوں گا، جہاں جانا چاہوں گا میں۔ تو ایک یہ ہے اپنا، اور دوسرا یوٹیوب چینل بھی ہو سکتا ہے، جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے آگے۔ تو انشاءاللہ پروگرام ہے کہ دوسری اننگ بھی جو ہے بھرپور ہو، بلکہ پہلی سے زیادہ ہو۔ وہ تو عموماً آپ جانتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ لائف بگنز ایٹ 60، تو جیسے اس سے پہلے جو ایک لفظ کہا جاتا ہے 60 سے پہلے تو وہ مین گیٹس ناٹی ایٹ 40، تو اس سے تو ہم سب گزر چکے ہیں، اور دین لائف بگنز ایٹ 60۔ تو ہمارے وہ سامعین، وہ ناظرین جو خود بھی اپنی زندگی کے اس دورائے پر ہیں جہاں وہ سوچ رہے ہیں کہ آگے کیا کریں، تو آپ دیکھیے کہ اظہر ادریس صاحب نے آپ کو یوٹیوب چینل کا آئیڈیا دیا ہے، لکھنے لکھانے کا آئیڈیا دیا ہے، سیاحت کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے جو کہ ملکی بھی ہو سکتی ہے اور غیر ملکی بھی ہو سکتی ہے۔ ملکی سیاحت کے حوالے سے جو ہمارے یہاں سلوک کیا جاتا ہے سیاحت کے یا سیاح کے ساتھ، اس پہ ایک آپ نے چھوٹی سی بات کی تھی ایک تجربے کے روشنی میں، اب مجھے امید ہے آپ اس سے محظوظ ہوں گے اور ہمارے ناظرین، کہ جب تک ہمارے لوگ سیاح کو اس نظر سے دیکھیں گے جیسے وہ چکن ٹکے کو دیکھتے ہیں، تو اس ملک میں سیاحت کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تو یہ مجھے آپ اس کی تائید کریں گے یا نہیں؟ سیاحت پہ بہت، میں ابھی بلکہ کچھ رہ گیا میرے ذہن میں تھا اس پہ، جو شاید ستمبر میں آتا ہے جو ورلڈ ٹورزم ڈے، انشاءاللہ اب اس دفعہ کچھ ہے، بہت گیپ ہے ابھی، اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی جو دیکھنے والی چیز ہے کہ مواقع بہت ہیں، اپارچونیٹیز ہماری جو ہے اس میں، لیکن سب سے پہلے جو ہے کہ آپ کا جو لا اینڈ آرڈر، آپ کا جو سیاح کو جب تک جان کی جو آپ اس کو جو سیکیورٹی، ہاں لائف سیکیورٹی جب تک نہیں ہوگی نہیں آئے گا آپ کا سیاح۔ ایون ملکی سیاح جو ہے، آپ انفراسٹرکچر تھوڑا سا بہتر کرنا پڑے گا ہمیں اس کے لیے، اور کچھ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، کچھ لوگوں کا بھی مائنڈ سیٹ چینج کریں۔ بقول یاسر پیرزادہ کے، انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی تھی کہ ہماری جو سیاحت ہے وہ کڑھائی گوشت سے شروع ہوتی ہے، کڑھائی گوشت میں ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی، بس ہم جاتے ہیں، مری بھی جاتے ہیں، ہم چکن کڑھائی کھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں۔ یہ ہے، اس کو ایکسپلور کریں، وہاں پہ جا کے اپنا کوئی کچھ اس طرح کے ہو، کوئی ایکٹیویٹی ہو، کچھ مطلب ایک ہم سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ہم کہیں جا رہے ہیں گھومنے، ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب آج کل ایک بڑا ایک عجیب سا رجحان ہو گیا کہ جلدی جلدی بس سیلفی بناؤ، یہ بناؤ، وہ کرو، اور اس کی اب جو گورا جو ہے ان کا اگر دیکھیں، وہ زیادہ تر جو ہے وہ قدرت کی جو شاہکار ہے ان کی تصاویر لیتے ہیں۔ ہم ہر جو بھی ایسی جو پوائنٹ ہوتا ہے ہم وہاں خود کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے آگے، اور وہ اپنی ہم تصویر جو ہے ہماری ترجیح یہ ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا لوگوں کو بھی ہمیں چینج کرنا پڑے گا۔ میں جیسے مجھے یاد ہے، ہم یہ ٹیکسلا گئے، اب وہاں پہ لوگ کہنے چلو، میں ایک ایک چیز وہاں، وہ کہہ رہے ہیں کیا یار کون سی ریسرچ ہو رہی ہے، کہ بھائی اب آئے ہیں تو کوئی مقصد لے کے آئے نا، کوئی دیکھیں تو صحیح، کوئی معلومات میں بھی، اور سفر وسیلہ ظفر والی بات ہے کہ اب سفر بہت سکھاتا ہے آپ کو۔ تو یہ سیاحت پہ بہت کام کرنی ہوگی انشاءاللہ۔ اس پہ بھی میرا اگلا جو ورلڈ ٹورزم ڈے ہے اس پہ میں لکھوں گا۔ اس میں تو جیسے آپ کو بتایا، جو پرانے وقتوں میں اگر تھوڑا چلے جائیں، سفر نامے بڑے مشہور ہوئے، جس میں سفر نامے سب سے زیادہ مشہور ہوئے، لیکن ایسا نہیں، قمر علی عباسی نے کافی سفر نامے لکھے، ابن انشا ان کے بھی سفر نامے مشہور ہیں، لیکن چونکہ اب وہ ڈفرینٹ ہو گیا، وقت بدل گیا، تو اب ٹریول لاگ کے کانسیپٹ آیا کہ جس میں آپ جو ہے، جس طرح وی لاگ ہوتا ہے، آپ کہیں جاتے ہیں اور وہاں کا وہ ٹریول لاگ وہ بناتے ہیں، لیکن ابھی آپ انگریزوں کے حوالے سے، یا ہم جس کو عام طور پہ گوروں کے حوالے سے کہتے ہیں، تو آپ ان سے مایوس نہیں ہیں؟ میں بالکل قطعی طور پہ بالکل مایوس نہیں ہوں، اور ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرکے سے ساقی والی بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ اس میں بہت پوٹینشیل ہے، ہماری یوتھ میں، ہمارے نوجوانوں میں بہت پوٹینشیل ہے، تھوڑا سا اس کو کہتے ہیں نا گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں مایوسی تو جیسے میں نے عرض کیا، ہم لوگ خود پھیلا رہے ہیں کہ میاں یہاں کچھ نہیں رکھا، اور یہ ہے سب اتنا عرصہ ہو گیا کچھ نہیں بدلے گا۔
بدلنا انشاءاللہ انہوں نے ہی ہے، جو بھی ہے جس طریقے سے بھی ہے. بس تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ ان سے تھوڑا صبر سے کام لیں اور بزرگوں سے مشورہ ضرور کریں جو بھی چیز ہے جس حوالے سے بھی. اور دوسری بات اپنی جو پیشہ ورانہ جو ہیں اسکل جو ہیں اس پہ کام کریں. اس میں تھوڑا سا ہم لوگ ہے نا، اب وہ ڈگری والا وقت گزر گیا، ڈگریاں لو اور نوکری کی تلاش میں لو، کچھ نہ کچھ مل ہی جاتی تھی. اب آپ کو اسکل بیسڈ ہمیں ہنر مند لوگ چاہیے. ہمیں ایون اگر آپ چھوٹے لیول پہ دیکھیں، ہمیں اچھے پلمبر اب نہیں ملتے ہیں، ہمیں اچھے الیکٹریشین نہیں ملتے ہیں. ہمیں تو جو بھی انجینئر ہے وہ آپ جو بھی کریں بس اس میں پرفیکشن ہو، آپ کریں اپنا بہترین آپ کریں، باقی نتائج اللہ پہ چھوڑ دیں. Be the best in your field. بالکل، جو بھی ہے، چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، جو بھی ہیں، آپ be the best. be the best. اب دیکھا آپ نے اظہر ادریس صاحب کی خواتین حضرات آپ نے بات سنی کہ یہ بالکل بھی مایوس نہیں ہے نئی نسل سے، بلکہ یہ شاید ہماری نسل کو جس سے ان کا اور میرا تعلق ہے اسی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ شاید ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے ان میں مایوسی پھیلا رہے ہیں. تو ہمیں بالکل مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو اس امید کے ساتھ کہ یہ نوجوانوں کے لیے بھی بہت میسیج ہے اور بہت پیغام ہے اس میں، اور ہمارے ملک کا اللہ نے چاہا انشاءاللہ ایک بہت کامیاب اور سنہرا مستقبل ہوگا. اور یہ مستقبل ہماری یہی نوجوان نسل آئے گی، اور یہی مقصد ہے جہاں ہم ایسے پروفیشنلز کو لاتے ہیں جو آ کے مشورہ دیں، اپنی زندگی کا افسانہ سنائیں. جو یہ افسانہ زندگی کا سیگمنٹ ہے اور اس سے آپ کی زندگی کا افسانہ بنے. بس تو یہ ہم سمجھیں گے کہ یہ قرض جو اس معاشرے کا ہم پہ تھا، ہم نے اس کو ادا کرنے کی تھوڑی سی کوشش کی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. You've done a good job. Thank you.